لیے کم سے کم چند ساتھی ایسے ملے کہ جن پر امام حسین نے فخر کیا کہ جیسے انصار مجھے ملے کہ میں نے چراغ گل بھی کر دیا لیکن کوئی جانے پہ تیار نہیں ہوا، ویسے انصار اور جانثار نہ میرے بھائی کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ لیکن اللہ نے مظلومیت حسن مجتبیٰ جو تاریخ کا غریب ترین سردار، ایسا امام کہ جس کے اتنے بھی جانثار نہیں جیسے کربلا کے ہیں، اور اس غربت کی منزل آگے بڑھتی جاتی ہے، مرحلہ آگے بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کیا کم غربت ہے کہ وہ زوجہ جو شریک حیات ہو وہ دھوکے سے ایسا زہر دے دے کہ امام بیٹھ جائیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کل کہ امام کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن جو آخری زہر دیا گیا امام ایسے بیٹھ گئے اور جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں۔ لیکن غربت کی انتہا کیا ہوگی؟ دیکھیں غربت کی انتہا جنازے کو، کوئی بھی کمزور سے کمزور انسان ہو، کمزور سے کمزور خاندان ہو، گھرانہ ہو، اس کے جنازے کی توہین کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا امام حسن مجتبیٰ زندگی میں بھی غریب، شہادت کے بعد جب جنازہ مسجد النبی کے قریب گیا تیروں کی بارش ہو گئی، جنازے کو واپس لایا گیا۔ یہ حسین کی بھی غربت تھی، زینب کی بھی غربت تھی کہ حسین جنازے کو لے کر آئے، جناب زینب نے تیروں کو نکالا۔ اللہ اکبر۔ ہم پھر بھی عرض کریں گے مولا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے جنازے کو اٹھایا، تیروں کی بارش ہوئی مگر تیر نکال لیے گئے جنت البقیع ہی میں صحیح، عزت و احترام کے ساتھ آپ نے اپنے بھائی کے جنازے کو دفنا دیا۔ لیکن اب اس غربت کو غربت حسین کہیں یا غربت سید سجاد؟ جب قافلہ اسیر ہو کر کے جا رہا تھا، بے گور و کفن لاشا عزادار و روایتوں میں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین مدینے میں تشریف فرما تھے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ان واقعات کے درمیان ایک بات روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ مدینے سے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک شخص، ایک اجنبی، ایک مسافر، ایک بوڑھا لوگوں سے سوال کیا جا رہا تھا، ارحمونی انا رجل غریب، مجھ پر رحم کرو، میری مدد کرو کہ میں غریب آدمی ہوں، میں بے کس ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میری مدد کرو۔ امام نے اسے قریب بلایا، بلا کے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا یہی کہ میں غریب ہوں، میں بے کس ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری مدد کرو۔ یہ سننا تھا۔ امام نے کہا خدا نہ خواستہ بتا، اگر تیری مدینے میں موت واقع ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر تو مدینے میں مر گیا تو کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے کفن پہنایا جائے گا، تیری قبر بنائی جائے گی، تجھے سپرد خاک کیا جائے گا؟ یہ سوال سننے تھے کہ آنے والے اجنبی نے اور غریب شخص نے بلند آواز میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، مسلمانوں کا مدینہ اور میں مر جاؤں کلمہ پڑھنے والا، میرے جنازے کو دفنایا نہ جائے، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہ ہو کہ مسلمان مجھے دفنا دیں گے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آہ کھینچی، حسرت سے فرمایا آنے والے خود کو غریب نہ کہنا، غریب تو میرا بابا تھا جس کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا اور دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ آزادہ یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا تو بیمار نے خود کو ناقے سے گرا دیا، قریب تھا روح نکل جائے، بے ہوش ہو گئے۔ جناب زینب آگے وہی شانہ ہلایا، یا بقیت آخی، اے میرے بھائی کی یادگار، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی عزاداری قبول ہو، دنیا کے ہر عزادار کی حفاظت ہو انشاءاللہ، زائرین اور مزارات مقدسہ، علماء کرام، مراجع ہم سب کی حفاظت و نصرت ہو، زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، عزادار ہو۔ بس آخری جملات ہیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد کو جناب زینب نے آگے جا کے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد، یا بقیت اخی، اے میرے بھائی کی یادگار، اے ائمہ و انبیاء کے وارث، میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی داغ مفارقت نہ دے جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے آنکھ کھینچی، پھپھی اماں، وہ بیٹا جی کر کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے۔ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو سید سجاد بھی جناب زینب ایک مرتبہ روضہ رسول کے تذکیرے کو ہلا کر آواز دیتی، یا جدہ انی نائیت الیک الحسین، اے نانا میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما كان حسين